जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब तम आवरा पहलगाम ते ताल्लुक़ रखें ते थारो बहुत बहुत शुक्रिया है। अज तमने चाहो कि हम अपनी कुछ गल बात जी है वह कलम बंद करा गए तो आम सामीन की नज़र में करना चाहें तो थारी बाएं जानब बैठा हुई जनाब मिस्टर बशीर तेरवा साहब और जड़ा कि आइन मारे तो ये गुलजार नाना औरंगा पांजा हैं तो हम इनका बड़ा मशकूर हाँ। ये हमारी काफ़ी लज रखें दारा गंगी तो तम जड़ा है मिस्टर मोहम्मद यूसुफ मावरा पहलगाम तम अपना हर रिश्तेदार का घर में ज़्यादातर पहुँचने की कोशिश करें तो तम अपना हर किस्म को रिश्तों जड़ो है उसका निभाने की कोशिश करें तो अपना रिश्तेदारों के नाल थारा बेहतर ताल्लुक़ हैं और ताल्लुकात भी हैं। तो तम अपना के कहना चाहें जनाब अपनी एक दिली जस्तजुई के मुतलिक तम हमारे ना के शेयर करना चाहें। हम तुमने यही कहा कि ताऊ नाबालग थो उस नाबालगी में हम शुरू हुए अपने रिश्तेदार न ढूंढन कि फरमाया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये रिश्तों ढूंढना है ये उम्र हज की बराबर है। रिश्तों प्यार मोहब्बत के नाल जाओ, अल्लाह की रज़ा के वास्ते जाओ, बेलालच जाओ, किसी चीज़ की लालच न रखो। यो अल्लाह ताला इसका दो जान चंगा करे। तो मिना हर एक हंसते रहा कि शायद किसी कार कोई काम नहीं तो ये ढूंढते रहे ना हो कोई दुनिया जड़ी है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अल्लाह फरमावे बराए ज़िंदगी है बंदगी याद रख, बराए ज़िंदगी है बंदगी याद रख, आखिर गंदगी है याद रख वरना फिर शर्मिंदगी है याद रख। कि यह दुनिया किसी की नहीं, यह दुनिया फना को बाज़र है कि दुनिया इतनी है जिस टाइम हम थारा कोड़ा बैठा गुफ्तगू करे सलाम अलैकुम करे उठकर टूट गया। इतनी है दुनिया कि अबदी ज़िंदगी है क़यामत की ज़िंदगी कि उस घड़ी पुरसान हो जाएगी। दसो थारो ये रिश्तेदार थो तुमने इस रिश्तेदार के नाल क्यों नहीं अपनों हम कलाम करे मुलाकात करी अल्लाह की रज़ा के वास्ते कि जो अज कल का ज़माना वो लोग है मैंने यह अंदाज़ो आयो कि अजकल का ज़माना में कदर कौन जाने आपतदारी की। अजकल का ज़माना में कदर कौन जाने आपतदारी की, हक इंसाफ ना सट गए टूरी चाल शिकारी की। कि हर एक शिकारी की चाल चले अल्लाह की रज़ा के वास्ते हक इंसाफ किसी को है नहीं न क़यामत को दूर है। न अज जाओ किसी के घर बैसो सलाम अलैकुम करो, सलाम अल्लाह ताला की तरफों दुआ थी कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये दुआ अल्लाह ताला तेना सलामत रखा है कहाँ तू दुखा तू दर्दा तू बीमारियां तू परेशानियां तू। वो अगलो जो है जिसे सलाम करे वो अगलो वालेकुम करतो ही नहीं, वो फ़ोन और मसरूफ़ है वो सिर अलावा छड़ो वालेकुम नहीं कर दो कि या अल्लाह ताला की बेजारी है कि अल्लाह ताला इसे वजह तू मारे को हर एक नियामत खस ले कि जिमिया ने भी जवाब दे छड़ियो कि हम सोचा कि हम इस रिश्तेदार के कोले जाता अल्लाह की रज़ा वास्ते जाता मगर मारो अयाल फाके मर ना हमने अल्लाह और भरोसा है ना हमने अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भरोसा है। इसी वजह तो सारी ज़िमी जड़ी ज़िमी जवाब देगी कि ये हमारा अमल है कि हमारा अमल जड़ा है। पानी में सूख गया बड़ा बड़ा दरिया था किसी सुनो शोर तो हूँ आयन में जाऊँ थो हूँ दारा अरवन में जाऊँ थो हूँ खिरम में जाऊँ थो हर जगह बहुत बेहतर बेहतर हालात थी, मोहब्बत थी, शफकत थी कि आज हमारा आज कोई किसी ने पहचान नहीं करतो कि यह हमारा वास्ता यू अजाब है। अपने है पग आप लताड़ी अपनी पग आप लताड़ी फिर दौर अजाबांगो ये अल्लाह ताला का अजाब जरा हमारा नाजल है। अल्लाह ताला हमने माफ़ करे, अल्लाह ताला हमने हकीकी मुसलमान बनावे, अल्लाह ताला हमने सच्चा मुसलमान बनावे, हमारा दिली चाहत मोहब्बत दे आपस में भाईचारो दे सब कश्मीर ना अल्लाह ताला फजल दा करम करे। या अल्लाह जेड़ा बीमार इन्होंने अल्लाह ताला शिफा करे तो या अल्लाह हमारा बदन ना शिफा कर और हमारी जेड़ी ज़हनी बीमारी अल्लाह ताला हमारी ज़हनी बीमारियां दूर करे। दे अल्लाह ताला तमना में सलामत रखे तो हमारा पान जाए। दे ये हमारा मसेर ही बशीर अहमद तेरवा साहब ये आयन गई दे इनके कार आए हुई आई तो उस तरह एक निका जो बच्चा एक लाग गई थी हूँ आज तो पता करन कि अल्लाह ताला इसने शिफा करे इन्ना इसका माँ बाप ने खुशहाली दस है तो अल्लाह ताला इसकी
غم جڑا ہے غم اللہ تعالیٰ خوشیاں میں بدل چھڑا ہے میرے رب. تو مسٹر محمد یوسف پہلگام ماورا صاحب تم نے خاص کر کے اج کی نویں جہی جنریشن ہے اس نہ رشتہ داری کا بارہ میں آگاہ کیو تو رشتہ داری جڑا کہ آج کل عام لوگ بھول چکے ہیں تو تم نے اس کی طرف راغبن کیا کہ رشتہ داری کو کیا مطلب ہے. تو مسٹر محمد یوسف صاحب تم اپنا دین و اسلام کا بارہ میں نماز کا بارہ میں تھارو کے ذہن ہے اس طرف یو بھی تم سامعین تک پہنچاؤ. کہ مارو ذہن یوں ہی ہے. ہوں تمنا تھوڑی جی نعت شریف سناؤں گا تو پھر تمنا سیدھا طریقہ کے نال دسوں گا کہ آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے والا کیڑی چیز کری تھی کہ جن چیزاں کے نال ہم مطمئن رہتا اور اللہ تعالیٰ ہمارا فضل کرتا. خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ. اپنے رب کو جوانی میں بولا تو اپنے رب کو جوانی میں بولا تو طاقت کے بوتے پہ کھولا دو. جب جوانی ڈلے گی تو پچھتائے گا تو رونے رلانے سے کیا فائدہ. مالداری میں مشہور قارون تھا خلاف تھا موسیٰ ہارون کا. جب زمین میں دس آیا تو کہنے لگا ایسا بھیجے خزانے سے کیا فائدہ. قارون اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دیتی ہوئی تھی کہ قارون کی دولت کی کلف کی کنجی کو وزن تو 270 اونٹ کو پار. کہ آپ پہ خیال کرو جکھڑی اللہ تعالیٰ نے اسرائیل صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار چلائے کہ اس کو روح قبض کر. 3 بار حضرت اسرائیل صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گیا کہ ان نے حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل تھی بنائی ہوئی اسی وجہ تو روح قبض نہیں کر سکے. پھر اللہ پاک نے کھڑا یہ زمین کے بیچ لایا اور اتنی دولت تھی اس دولت کی کلف کی جڑی کنجی تھی وہ اس کا قارون کا سر کے اوپر ترا گیا اوپر زمین ہموار ہو. کہ میرا کہنے کا مقصد یوں ہے کہ اگر 40 سال تک انسان نہ دولت پوشے گی اس تو علاوہ دولت کسے کہا جی انسان شاہ ہے گو کسے وقت انسان گدا ہے کہ یہ دنیا کسے کی نہیں نہ یہ دولت کسے کا کام آوے گی. کہ اتنی گل ہے کہ ہم طریقوں پکڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنا کارن سجاوا نماز کے نام کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گھر میں نماز نہیں آتی نماز کو آواز نہیں آتا قرآن کو آواز نہیں آتا مخار قبر کی برابر ہے. جس گھڑی آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روح قبض کرنا آیا اسرائیل صلاۃ وسلام اس وقت حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہو گئی کہنے لگی کہ اے میرا ابا میرا ابو بے ہوش ہے اس گھڑی آرام کی حالات میں ہے. فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا ہو گیا کہنے لگا میرے لختی جگر اے میرا کالجا تو کس نہ کہ دیوار دیہتی کہیں گی یا وہ چیز ہے جیڑی عورت کا سہاگ نہ 1 سیکنڈ میں بچھیڑ چھڑے یا وہ چیز ہے جیڑی پائی کو پائی نہ جدا کر چھڑے یا وہ چیز ہے جیڑی
ماں کو بچہ نہ جدا کر چھڑے یہ وہ چیز ہے جیڑی سارا خاندان نہ مٹا سکے ملکہ موت ہے اس نے آج تک کسی کو اجازت نہیں منگی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوڑا حضرت اسرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ چلائے ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم دسو اگر آنا چاہیں تو آ جاؤ اگر نہیں آنا چاہتا پھر کچھ رہ جاؤ فرمایا کہ تھارو قبرستان جنت کا کیڑا حصہ میں مناواں فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر میرا قبرستان تم جنت کا کسی حصہ میں بناویں گا تو پھر میرا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہے گو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہے گو میرا اس سہیل کو کہے گو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہے گو میرا ان کمزور امتیوں کو کہے گو میرا کمزور امتیاں نہ پہنا وے لوڑیے جنت میں پھر جاؤں گا وہ جنت جس نے اسرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع ملے کہ آؤ اسرائیل صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنا کام شروع کرو جکڑی روح امین قبض کرن شروع ہویا کہ جس کڑی جنوہ تک پہنچائے روح قبض کر گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسرائیل اتنو عذاب مینا تم کیوں دی لگاوی اتنی موت کو چٹکو تم نے مینا دی تو میرا ان کمزور امتیاں وہ کہہ گئے کہ جس کڑی اللہ تعالیٰ روح قبض کرے انسان کو 360 پاند انسان کو ٹوٹ گئے 206 اڈی چور چور ہو جی کہ اس کڑی کیوں کہ سارو عذاب میرا ورطہ مطلع کرو میرا امتیاں وہ سیل دا احسان ہے فرمایا کہ اسرائیل نے کیوں کہ میں نے تھوڑی سی مہلت دے ہوں اپنا امتیاں کا حوالہ ایک جائیداد دے کر فرمایا کہ جائیداد فرمایا کہ میں اپنا امتیاں کا حوالہ ایک جائیداد کرنی ہے کہ میرا امتیوں نماز کدے نہ ترک کری نماز کدے نہ ترک کریوں یا نماز میری اکھاں کی ٹھنڈک ہے یا قیامت کے دن اتھارے کرو واپس لے دوں کرو تم خیال آج کل کا زمانہ کا عالم میم ہے مولوی بننا بہت سہلا ملا بن گیا دین چھپا لیندے جتھے چنگا چکا نہ ملدا اتھے جھگڑا پا لیندے جتھے حلوہ تلے معاشرت ہے لڑائی لامی اگلا نہ نہیں دستا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقوں کے جسے فرمایا نماز کی جائیداد والا کر گئے پھر اسرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع ملے جس موقع مل گیا روح قبض کرے روح الامین قبض کرے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈانک کے اٹھ کے کہ لم تلی امہی افسوس میری ماں اگر وہ اس دنیا میں قاعدہ ہی نہ ہوتا تو اچھا تو آج وہ کس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنازو چکوں اپنا منڈا ہو یعنی کہ یہ ایک مثال ہے یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کو تم پوچھو بلال کو کتنوں ایک تینہ موت کو چٹکو لگو عورت کی موت کو سگمو خامند کو پوچھو یہ کار ٹوٹن کس چیز نہ کی بچہ کی موت کو سگمو ماں کو پوچھو کہ یا ماں کہ افسوس ہوں اپنا اس بچہ نہ کھیڑوں تھی آج کس کے نہ کھیڑوں اگر پائی مرا بہن کو پوچھو کہ بہن کے افسوس ہوں اس پائی کے کار جاؤں تھی آج ہوں کس کے کار جاؤں کہ نیک آدمی کی تم پوچھو اس زمین کو جس زمین پر سیدہ دی ہر جگہ جس سیدہ ہوئی دی تو وہ جگہ رومیں گی وہ جگہ رومیں گی وہ مسجد رومیں گی جن مسجد نہ آباد کریں تھا کہ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 7 قسم کا لوگ نہ اللہ تعالیٰ اپنا سائڈ رکھے قیامت کے دن نمبر 1 کہ جڑو انصاف کرنا والا ہے جس کے کوڑا انصاف ہے نمبر 2 جڑو سجا ہاتھ کسی نہ فی سبیل اللہ کا چیز دے گا کھبا ہاتھ پتو نہیں لگ نمبر 3 جس کو دل مسیح میں لگو رہے نمبر 4 جڑو تنہا ماں روئے گو اللہ نے یاد کر کے روئے گو نمبر 5 جس نے حسین اور دعوت گناہ دے گی وہ کہے گو اللہ تو ڈرو نمبر 6 اگر نو اتنی رشتہ داری لے گی اس نے فلور کے کٹے گو اللہ کی رضا کا واسطے جائے گو کہ روزی کس کا ہاتھ میں صرف ایک اللہ کا اس نے ملن جائے گو در راہ حضرت اللہ اور کسی لالچ مجھے نہیں جا سکتے کیونکہ کیا وہ میرے رشتہ ہے نمبر 7 اگر ایت لگی چھوری سچ کہو اگلا نہ سچ کہو مندی لگو یا چنگی لگو کہ اللہ تعالیٰ ہمنا بولن تو زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے کہ میرو اللہ ہمنا نیک اور نمازی بناوا ماری اولاد نہ مارا صدقے جاریہ بناوا ہمنا اپنا ماں باپ سے صدقے جاریہ بناوا کہ جت دیکھوں جت میں دیکھوں ماری مسجد کھا دے جت دیکھوں مارا کار کھا دے
مارے نہ نماز پڑھا نہ کوئی چیز پڑھا. میری ایک چوڑی ہے جیت جیت میری آپ دیکھیں گا تم کہ میری یہ چوڑی ہے کہ اپنا بچہ نہ نماز پڑھاؤ, اپنی بیویاں نہ نماز پڑھاؤ, کیونکہ قیامت کا دن پہلا ایک خاندار کھڑو کرے. اللہ تعالیٰ کہا وہ خاندار نے دستے اپنی خانداری نے کیوں نہیں کیوں نماز پڑھ. ایک ماں کھڑی کرے جائے گی, دس اپنی بچی نہ کیوں نماز پڑھ. ایک پائی کھڑو کرے جائے گو, دس اپنی بہن نہ کیوں نماز پڑھ. ایک پڑوسی کھڑو کرے جائے گو, کیا تو آپ نماز پڑھا تو اپنا دوجا ہمسائے نہ کیوں نماز پڑھ. اس نماز کی پرسان وے گی قیامت کے دن پہلے. جس نے نماز نہیں پڑھی خدا کی قسم اس کو جنازہ کسی اللہ کا ولی نے نہیں جنازہ. خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے, خواجہ قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے, خواجہ فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ نے, پیر پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جنازہ نہ کرو. ہم کس چیز کی کاٹ لگاوے. دیکھو تم ہمارا حالات, ہمارا بیت الخلا آج اندر ہی جیڑا برکت والا چولہا تھا وہ بیر. تے مولوی محمد یوسف صاحب تمنے دین اسلام کا بارہ ماہ ہمنا بڑی آگاہی دیتی تے خاص کر کے نماز کا بارہ ماہ تھاری عام خصوصی متوجہ خیالاتاں کے بچ تم نے شامل رکھیو کہ نماز ہماری آنے والی نسل اور مارا واسطے بہت بڑی ضروری ہے. تے مولوی محمد یوسف صاحب تھارا بہت بہت شکریہ ہے, تم نے یہ گل چار مارا تک پہنچائی. تے انشاءاللہ ہم اس کے آگے بھی پہنچان کی مزید کوشش کریں گا. تے باقی السلام علیکم. السلام علیکم.